شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانور کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ اس کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ اس عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں ملتا ہے۔ اس زمین پر آج جو بندر ہیں، کیا وہ واقعی بندر ہیں جن کو سزا دی گئی تھی؟ ہم یہ جانیں گے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے پر ان کو سزا دی گئی اور ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرت اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، ان میں سے کثرت سے مچھلیاں موجود تھی، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے، لہٰذا اللہ انہیں سخت آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ ہفتے کے علاوہ دوسرے دن میں مچھلیاں پکڑنا انہیں لہٰذا حضرت داؤد کے حکم سے اس قوم اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنے شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی، باقی کے دنوں میں کم ہوتی۔ ہفتے کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے۔ اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر کار ہفتے کے دن کا ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور کہا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور جو فرما بردار ہیں وہ سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ وہ سارے لوگ بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط اور قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی، سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ
گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے۔ دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے ایک طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے صبح ہوئی سارے انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا سارے کے سارے بندر کی شکل میں بدل چکے ہیں اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہ رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور نافرمان سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اسی طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ جو بندر وہاں موجود تھے وہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے۔ کئی روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہوئی تو 3 دن تک زندہ رہی، اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں چلی، وہیں پر وہ سب ختم ہو گئے۔